زندگی ہے دستور بندگی ہے، ایمان کی تازگی ہے، یہ دل کی روشنی، پڑھو قرآن پڑھو قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم۔ سامعین گرامی، سورہ مبارکہ نور کی آیت نمبر 30، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے نبی، مومنین سے یہ کہہ دیجئے کہ وہ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اگر وہ یہ کام کریں گے تو یہ کام زیادہ ان کے لیے پاکیزگی کا سبب ہے، تہذیب نفس کا سبب ہے، اور بتحقیق خداوند کریم ہر اس کام سے آگاہ ہے جو انسان انجام دیتا ہے، جو تم لوگ انجام دیتے ہو۔ قرآن مجید میں جہاں ایک طرف عورتوں کو یہ کہا گیا کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں، اور کہا گیا کہ اپنے جسموں پر چادروں کو ڈالے رکھیں، حجاب کا حکم جہاں پر عورتوں کو دیا گیا، وہیں دوسری جانب مردوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مرد اس بات کا بہانہ بنائے کہ اب تو سارا معاشرہ ہی بدحجاب ہو چکا ہے، اور جہاں جا کے دیکھیں عورتیں جو ہے وہ بدحجاب نظر آتی ہیں یا ان کا حجاب نہیں ہے، تو وہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان عورتوں کو دیکھنا شروع کر دیں۔ لہذا کہا کہ اپنے جو ہے آنکھوں کو نیچے رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اگر تم یہ کام کرو گے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے خدا کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کا فائدہ تمہیں ہی ہے۔ جس طریقے سے عورت کو حجاب کا فائدہ کسی اور کو نہیں ہے، خود عورت کو فائدہ ہے اس کا، اسی طریقے سے اگر مرد یہ کام کرے گا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا نفس پاک اور پاکیزہ رہے گا، وہ گناہوں سے بچا رہے گا۔ لہذا فرمایا کہ دیکھو، اگر تم یہ کام کرو گے تو یہ کام تمہارے نفس کی پاکیزگی کے لیے بہت مناسب تر ہے اور زیادہ بہتر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ النظرۃ سہم من سہام ابلیس مسموم وکم من نظرۃ اورثت حسرۃ طویلہ۔ مولا فرماتے ہیں کہ نامحرم کی طرف نگاہ کرنا ابلیس کے، شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ کیسا تیر؟ خالی تیر نہیں ہے، زہر میں بجھا ہوا تیر ہے۔ وکم من نظرۃ اورثت حسرۃ طویلہ، اور کتنی نظریں ایسی ہیں کہ جو شاید دنیا میں چند لمحے کے لیے ہوں، لیکن وہ اپنے پیچھے ایک طویل حسرت کو چھوڑ دیتی ہیں۔ یعنی جب انسان قیامت میں جائے گا اور اپنا نام اعمال دیکھے گا تو کہے گا کہ اے کاش میں نے اس فلاں نامحرم کی طرف نگاہ نہ کی ہوتی، جو خداوند کریم اس کا عذاب دے گا۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ یہ 1-2 منٹ کی نظر کہ جو فقط ایک شہوت ہے، یا تم ایک چیز اچھی لگ رہی ہے اس کو تم دیکھ رہے ہو، یہ 1-2 منٹ کی نگاہ کرنا یہ قیامت میں ایک طویل حسرت کا سبب بنے گا۔ اور پھر چھٹے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ النظرۃ بعد النظرہ تزرع فی القلب شہوہ، کہ ایک کے بعد ایک دیکھنا نامحرم کو، یعنی ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ غلطی سے نگاہ پڑ گئی، یا انسان چلتے ہوئے جا رہا ہے اور سامنے سے کوئی نامحرم آ گئی، لیکن انسان آنکھوں کو ٹکا کر دیکھتے رہے اور مسلسل نامحرم کو دیکھتا رہے تو اس سے ہوگا کیا؟ کہ یہ چیز انسان کے دل میں شہوت کا بیج بوئے گا، یعنی مقدمہ بنے گا ایک بڑے گناہ کا۔ یہ ایک چھوٹا گناہ ہے، اس سے بڑے گناہ کا مقدمہ بنے گا۔ وَكَفَى بِهَا لِصَاحِبِهَا فِتْنَةً، اور فتنے کے لیے امام فرماتے ہیں انسان کے فتنے کے لیے یہی کافی ہے، یعنی شہوت کا پیدا ہو جانا دل میں یہی فتنے کے لیے کافی ہے کہ انسان جو بڑے گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے یا بڑے گناہوں کو ارتکاب دینے میں جو چیز سب سے زیادہ اس کے لیے مددگار ہوتی ہے وہ اس کی شہوت ہے۔ لہذا امام فرماتے ہیں کہ فتنے کے لیے شہوت ہی کافی ہے۔ ایک اور حدیث میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من نظر الى امرأة فرفع بصره الى السماء او غمض بصره لم يرتد بصره حتى يزوجه الله من الحور العين۔ امام فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کہ جس کی نگاہ کسی نامحرم پر پڑے اور خوف خدا کی وجہ سے یہ گناہ سے بچنے کی خاطر وہ اپنے سر کو اوپر کر لے یا اپنی نگاہ کو آسمان کی جانب کر لے یا اپنی آنکھوں کو بند کر لے، تو امام فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ آنکھیں کھولتا ہے خداوند کریم اس کی شادی، اس کا ازدواج
حور عین سے کروا دیتا ہے، یعنی اتنے تھوڑے سے وقت میں کہ انسان ایک نامحرم کو دیکھے اور خوف خدا کی خاطر انسان آنکھوں کو بند کر لے یا آنکھوں کو آسمان کی جانب کر لے، تو اس کی جزا کیا ہے؟ خداوند کریم اس کی شادی حور العین سے کرا دیتا ہے۔ یا ایک دوسری روایت میں ہے کہ حتی یعقبہ اللہ ایمانا یجد طعمہ، کہ اگر کوئی شخص نامحرم کی طرف نگاہ کرے یا اور خوف خدا کی خاطر اپنی نگاہ کو آسمان کی جانب کر لے یا اپنی آنکھوں کو بند کر لے، تو خداوند کریم ایک ایمان کی ایسی روح اس کے اندر پیدا کرتا ہے کہ اس ایمان کا مزہ انسان چکھتا ہے۔ سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی دونوں آنکھوں کو نامحرم کی طرف نگاہ کرنے سے بھر لے، یعنی جی بھر کے اس نے یہی کام کیا ہو پوری زندگی، تو اس کا عذاب کیا ہے؟ خداوند کریم اس کو محشور کرے گا قیامت کے دن، اور قیامت کے دن اس کی دونوں آنکھوں کو جہنم کی کیلوں سے بھر دے گا، حتی یقضی الناس، یہاں تک کہ خداوند کریم لوگوں کے حساب و کتاب سے فارغ ہو جائے۔ جب تک لوگوں کا حساب و کتاب رہے گا اس کی آنکھوں میں وہ کیل چبھی رہے گی۔ جب لوگوں کا حساب و کتاب ختم ہو جائے گا فیؤمر بہ الی النار، تو پھر اس کو بھی حکم دیا جائے گا کہ اب بھی تم بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے ایک روایت پانچویں امام اور چھٹے امام یعنی دونوں اماموں سے ایک روایت ہے کہ ما من احد الا یصیب حظا من الزنا، کہ کوئی بھی شخص نہیں ہے مگر یہ کہ وہ زنا کا تھوڑا بہت حصہ اس کے نصیب میں ضرور آتا ہے، یعنی انسان اپنی پوری زندگی میں زنا کا ارتکاب ضرور کرتا ہے۔ تو مولا سے پوچھا گیا کہ وہ زنا کون سا ہے جس کا ارتکاب کرتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ فَالزِّنَا الْعَيْنَيْن، آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ کہ انسان نامحرم کی طرف نگاہ کرے، یہ آنکھوں کا گناہ ہے، آنکھوں کا زنا ہے۔ یعنی انسان کا جو تمام اعضاء و جوارے ہیں، ان اعضاء و جوارے کے اعتبار سے ایک زنا ہے، آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ وہ نامحرم کی طرف نگاہ کرے۔ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لیس فی البدن شیء اقل شکرا من العینین، فرماتے ہیں کہ انسان کے پورے بدن میں جو سب سے زیادہ ناشکر عضو ہے وہ انسان کی آنکھ ہے۔ انسان کی آنکھ سب سے زیادہ ناشکری ہے، مولا فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ ناشکری ہے۔ فلا تعطوا سؤلها، بس یہ جو آنکھ تم سے فرمائش کرتی ہے اس کی فرمائشات کو پورا نہ کرو۔ اگر تم نے اس کی ہر خواہش کو پورا کیا تو یہ آنکھ تمہیں اللہ کے ذکر سے مشغول کر دے گی، محروم کر دے گی۔ یعنی یہ آنکھ ایسی چیز ہے کہ اگر تم نے اس کی ہر خواہش کو پورا کیا تو یہ یاد الہی کو تمہارے دل سے نکال دے گی اور تمہارا دل اسی دنیا میں لگ جائے گا، اور انسان کی عاقبت کے خراب ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماہ رمضان، ماہ رمضان، ماہ رمضان۔